بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصال اسپیشل کے ساتھ میں ہوں حافظ اقرار احمد عباسی۔ ناظرین محترم، اتحاد امت وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے اور اس ضرورت کا ادراک اس وقت ہر ایک کو کرنا ضروری ہے، اور خدا نخواستہ اگر معاشرے میں ہم یہ اویئرنیس پیدا نہ کر سکے تو کل آنے والا وقت ہمارے لیے بڑی مشکلات لے کر آئے گا۔ اسی عنوان پہ آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان حاضر ہیں، محترم جناب علامہ پروفیسر ظہیر عباس قادری، جو ریسرچ اسکالر ہیں نمر یونیورسٹی اسلام آباد میں اور چیئرمین ہیں ادارہ الفلاح انٹرنیشنل پاکستان کے۔ موصوف کا تعلق جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ ہے۔ میں محترم جناب ظہیر عباس قادری صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جی، آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ بہت شکریہ آپ نے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ محترم، اس وقت امت کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے اتحاد، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر شدت کے ساتھ امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، اسی شدت کے ساتھ امت افتراق کا شکار ہے، ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہی ہے، اور لوگوں نے اپنی مختلف پہچانیں بنوا لی ہیں، جس کو ہم آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک نے اپنی 1.5 اینٹ کی ایک الگ سے مسجد بنا لی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتحاد امت کیوں کر ممکن ہے اس دور میں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے تو میں جناب علامہ اقرار عباسی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ، اور وصال اسپیشل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے اسٹیج پر مجھے دین اسلام کی بات اور اتحاد امت کی بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ انتہائی اہم موضوع ہے آج کا۔ جی، اس پر نہ صرف یہ کہ آج، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ دن رات بات ہونی چاہیے اور ہر جگہ پر بات ہونی چاہیے تو یہ بات کہنا بجا ہوگا۔ بے شک بے شک۔ رب کائنات نے انسان کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب تخلیق فرمایا ہے تو اس لیے نہیں کہ یہ لڑتا رہے، جی ہاں، بلکہ اس لیے کہ یہ جمع ہو کر کچھ ایسا کر سکے جس کی وجہ سے دنیا میں ایک ایسا سلسلہ پیدا ہو جس کی وجہ سے یہ قابل رشک ہو جائے۔ جی، یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں فرشتوں کو کہا کہ میں ایک دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو یہ تو فرشتوں نے آگے سے آنے والے وقت کی خبر دی تھی کہ یسفک الدماء، اور یہ فساد بھی کرے گا اور خون بھی بہائے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا جانتا ہے؟ وہ یہی کہ انسان ایک دوسرے کا خیر خواہ بھی ہوگا، انسان ایک دوسرے کے لیے قابل رشک بھی ہوگا، ایک دوسرے کا معاون بھی ہوگا، دکھ درد میں اور رنج و الم میں ایک دوسرے کا سہارا بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو دیکھ کر انسان کو پیدا کیا تھا، ہم آج اس چیز کو بھول چکے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، آج ہم اس چیز کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ ہمارے سامنے اپنے اغراض، اپنے مقاصد اور اپنے وہ سلسلے یا خیالات پیش نظر ہیں، یا وہ ضرورتیں آ گئی ہیں جن کو اور وہ وقتی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ہم بنیاد کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس چیز پر رب کائنات نے ہمیں تخلیق فرمایا تھا اور وہ ہے اتحاد اور اللہ تعالیٰ کے لیے جینا، تو ہم اسی کی طرف لوٹیں، اپنی ضروریات کو قربان کریں، اور ہم ملت کی خیر خواہی کے لیے ساری ضروریات جو اپنے ہماری ذاتی ہیں ان کو قربان کرتے ہوئے، یا ان پر یوں کہہ لیں خاموشی اختیار کرتے ہوئے ہم جمع ہو جائیں، اور یہ جمع ہونا ہی ہماری بقا کی دلیل ہے، وگرنہ لوگ پہلے بھی مٹتے رہے اور خدا نخواستہ اگر ہم جمع نہ ہو بیٹھیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسپیشلی طور پہ ہمارے جو بر صغیر میں یا پاکستان سے چونکہ ہمارا تعلق ہے تو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے مسلکی طور پہ اپنی مختلف پہچانیں بنوائی ہوئی ہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، تو یہ جو مسلکی تقسیم ہے، اور پھر اس مسلکی تقسیم میں بعد میں آنے والا تعصب اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے، یہ ہمیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ یہ بڑا اہم چیز ہے، اس کو غور سے سوچنا پڑے گا، اور یہ چیز کہ ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرنا، ایک دوسرے کے خلاف فتوی بازی کرنا، ایک دوسرے سے سلام تک نہ لینا، ایک دوسرے کو اپنے مساجد تک نہ آنے دینا، اور اگر کوئی آ جائے تو اسے نگاہ حقارت سے دیکھنا، یہ اتنی شدت والے معاملات ہیں جن کا اسلام میں کوئی وجود نہ ہے، نہ ہی اسلام اس کو قبول کرتا ہے، نہ ہی اسلام میں اس کی کوئی جگہ ہے۔ تو یہ ہمیں سراسر گھاٹے کی طرف، نقصان کی طرف
طرف، تنزلی کی طرف اور دائمی زوال کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو آج کل اختلافات ہیں، صاف ظاہر ہے کہ عقیدے پر کسی کا کوئی کمپرومائز نہیں، جی بالکل، ہم سب کا عقیدہ ایک ہے، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، جی ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کو اللہ کا آخری اور خاتم النبیین نبی مانتے ہیں۔ جی قرآن پاک ہماری ایک کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کا گھر ہمارا قبلہ ہے۔ جی ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے باقی جو فروعی مسائل ہیں یہ سب ہمارے ایک ہیں، تو ہم یہ نظریہ سامنے رکھیں جی کہ آقا علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں جو عقائد ملے ان پر ہم قائم رہیں، مگر جو فروعی مسائل ہیں جی ان مسائل میں جہاں تک ممکن ہو سکے جی ہم آپس میں اتحاد کی اور جمع ہونے کی جو گنجائش ہے جی اس کو قائم رکھتے ہوئے ہم مل جائیں اور جی کسی بھی معاملے کو اتنی دیکھیں شدت تک مولانا، نہ لے جو جائیں۔ مشترکات ہیں، مشترکات پہ ہم سب ایک ہیں، بالکل ان پہ ایک ہونا چاہیے، اور جو اختلافی چیزیں ہیں میرے خیال میں ان میں بھی اختلاف کرنا کوئی وہ نہیں ہے، مذموم نہیں ہے، لیکن اختلاف اس اخلاقی دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اخلاقی حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر کیا جائے تو میرے خیال میں اتنا مذموم بھی نہیں ہے۔ آپ نے بجا فرمایا، بالکل ایسی ہی بات ہے، مگر ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے دوسروں کے لیے نہ صرف یہ کہ ان کو نگاہ حقارت سے دیکھتے ہیں، بلکہ ہم نے تو کفر کی مشینیں گڑھ لی ہیں، جبکہ اسلام ہم نے اس لیے ہم پر نازل ہوا تھا کہ ہم کافروں کو مسلمان کریں، اور آج حال یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم انہی کو کافر بنائے جا رہے ہیں۔ یہ کہاں کا دستور ہے؟ یہ اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اور قرآن مقدس اور احادیث مبارکہ کا آقا علیہ السلام کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم جہاں تک جتنی بھی گنجائش ہو جائے ہم کسی کو کافر نہ بنائیں بلکہ کفر سے اسلام کی طرف لائیں۔ ہمیں وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، میں اسی حدیث کو ہمیشہ مد نظر رکھتے ہوئے کسی کو کافر نہیں کہتا، نہ اس کو کہنا جائز سمجھتا ہوں۔ من قال لا الہ الا اللہ فهو دخل الجنہ، تو جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنتی، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اور 3 بار فرما رہے ہیں۔ تو اب ہم کسی کا جملہ سن کر، کسی کی حالت دیکھ کر، کسی کا لباس دیکھ کر، کسی کو کسی مسئلے کے سٹیج پر دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، نعوذ باللہ طرح طرح کے رشتہ داریاں نہیں، یعنی سراسر یہ غلط ہے اور ہمیں اس سے گریز کرنا ہوگا۔ ہمیں مشترکات پر جمع ہونا ہوگا، اور وہ یہ ہے توحید اور آقا علیہ السلام کے ساتھ عقیدت و محبت کا رشتہ، ایک قرآن اور ایک قبلے کا رشتہ، انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے ہمیں چاہیے ایک ہو جائیں، اگر نہ مٹ جائیں گے۔ مولانا 2 طرح کے طبقات ہمارے معاشرے میں اس وقت پائے جاتے ہیں۔ ایک لوگ وہ ہیں تمام مسالک میں ہیں، میں کسی مسلک کو اسپیشلی طور پہ وہ نہیں کروں گا کہ فلاں مسلک کے لوگ ہیں، تمام مسالک میں 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک ہیں معتدل مزاج لوگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نفرتیں نہ پھیلیں، اور ایک ہے شدت اختیار کرنے والے کچھ لوگ ہیں جن میں غیر محتاط علماء کرام بھی موجود ہیں جو اپنے غیر محتاط گفتگو یا غیر محتاط رویہ یا غیر محتاط انداز استعمال کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے نچلے طبقے میں، چونکہ لوگ علماء کی قدر کرتے ہیں، علماء کی بات کو مانتے ہیں، نچلے طبقے میں تفریقیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کا کیا حل ہے ہمارے پاس؟ اس کا حل جناب جو میں نے سوچ رکھا ہے ادارۃ الفلاح انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ان قریبی ہم اور میں دیگر علماء کرام کو بھی یہ مشورہ دوں گا جو اپنی جماعتوں کے قائدین ہیں کہ آپ علماء کرام جو ہیں ان کی تربیت کا اہتمام کریں، جس طرح کہ ہمارے ہاں اسلام آباد میں دعویٰ اکیڈمی بھی علماء کی تربیت کا اہتمام کرتی ہے، اور دیگر علماء کرام بھی کرتے ہیں اپنے اپنے جامعات میں، جو بڑے جامعات ہیں۔ جو علماء کرام ہیں ان کو آپ آنے جانے کا خرچہ دیں، ان کو رہائش کا خرچہ دیں، ان کے گھر کا خرچہ بھی دیں، اور اسلام کی خاطر ہی ایسا کریں تو ان کو اپنے پاس کم از کم 2 مہینے 4 مہینے بلا کر یا ان کے پاس وفود بھیج کر ایسا لٹریچر ہونا چاہیے جس میں اتحاد کی بات ہو، ایسے خطابات ہونے چاہیے جس میں اتحاد کی بات ہو، ایسے سیمینارز اور کانفرنسز کا اہتمام ہونا چاہیے جس میں اتحاد کی بات ہو، اتحاد کے ساتھ برداشت کی بات کی ضرورت ہے، تحمل و برداشت اور بردباری اور اتحاد، تو یعنی ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے آج تربیتی سلسلہ جاری نہ کیا یا اس کو فراموش کیا تو بھی بہت بڑے نقصان ہے۔ مولانا اس وقت جو مجموعی صورتحال ہے پوری دنیا میں، مسلمان ایک مسلسل نشانے پہ ہیں اور مسلمانوں کے خلاف نفرتیں پھیلائی جا رہے ہیں، یورپین ممالک میں بھی پھیلائی جا رہی ہیں، حالیہ امریکہ کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ، روس اور دیگر مل کے کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اور وہ وقت بظاہر دور نہیں لگ رہا جب وہی حالات جو شام میں پیش آئے، وہی حالات جو یمن میں پیش آئے، وہی حالات جو لیبیا میں پیش آئے، مصر میں پیش آئے، خدا نخواستہ کل ہمارا ملک بھی انہی حالات کا شکار ہو جائے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آنے والا دشمن ہماری مسلکی تفریق کو مد نظر رکھے گا کہ یہ بریلوی ہے میں اس کو نہیں مارتا ہوں، یہ دیوبندی ہے اس کو ماروں گا، یہ اہل حدیث ہے اس کو نہیں مارتا ہوں یا اس کو ماروں گا، تو کیا وہ اس تفریق کو سامنے رکھے گا؟
جناب میری تحقیق کے مطابق یہ جو فروعی اختلافات تھے وہ تو تھے ہی، مگر وہ اتنا طول نہیں پکڑا تھا انہوں نے، مگر یہ دشمن ہی کی چال اور سازش ہے کہ ایسے لوگوں کو باقاعدہ مارکیٹ میں لایا جائے جو کہ شدت کو پھیلائیں اور ایک دوسرے سے لوگوں کو، مسلمانوں کو دور کریں۔ لہٰذا ہمیں اس سازش کو بے نقاب کرتے ہوئے اس کا سدباب کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دشمن نے پہلے تو ہمیں جدا کیا، اور اب حالات آن قریب ایسے، اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو، آنے والے ہیں اگر ہم متحد نہ ہوئے تو، کہ دشمن یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وہ جسٹ یہ دیکھے گا یہ کلمہ گو ہے، یہ اسلام کا ماننے والا ہے۔ تو اسلام کو ماننے والا، کلمہ پڑھنے والا جو شخص ہے اس کو ہی آج بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ملت کفریہ جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کسی بھی موقع پر، کسی بھی معاملے میں، آج ہم اپنے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے ہم سارے اختلافات کو ایک نکر میں رکھ دیں، وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ ہم صرف اسلام کو، پاکستان کو بچانے کے لیے صرف اس لیے اکٹھے ہو جائیں اور اس لیے ہم جمع ہو جائیں کہ ہم اگر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار عالم کفر کے سامنے ہوں گے تو ہمیں گرانا تو دور کی بات ہے، انشاءاللہ ہلا بھی نہیں سکے گا، اور انشاءاللہ غلبہ ہمارا ہی ہوگا۔ کیونکہ جب بھی کوئی اپنے ذاتی مقاصد کو پس پشت ڈال کر اپنے ملی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو قدرت نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ جو فتح، نصرت اور کامیابی ہے اللہ تعالیٰ ان کا مقدر کر دیتا ہے اور ان کے نصیب میں آ جاتی ہے۔ تو کفر یہ نہیں دیکھتا اور دشمن یہ نہیں دیکھتا، آج بھی نہیں دیکھ رہا، اندر بھی نہیں دیکھے گا کہ ہم کس کس مسلک کو ماریں اور کس کو چھوڑیں، بلکہ وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کلمہ گو ہیں۔ لہٰذا ہمیں آج جس طرح دشمن کے نشانہ ہم یا دشمن کا ٹارگٹ ہیں ہم صرف کلمے کی وجہ سے، تو اسی طرح ہم عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف کلمے کو دیکھتے ہوئے جمع ہو جائیں اور پھر دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار ہو جائیں تاکہ اسلام کو نقصان نہ پہنچے۔ علامہ صاحب، آپ نے دیکھا حالیہ دور میں جو مسلمانوں کے اوپر ایک آزمائش کا دور ہے، اس میں شام میں اسپیشلی طور پہ حلب کے حالات آپ کی نظر سے گزرے ہیں، موصل کے حالات آپ کی نظر سے گزرے ہیں، عراق کے حالات، وہاں عراق کے اہل سنت پہ کتنے بڑے مظالم کیے گئے، اور یہ سارا کچھ ایران کے تعاون سے ہو رہا ہے، اور ایران اس میں بڑھ چڑھ کے گریٹر ایران کا ایک نقشہ سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ولایت فقیہ کا جو نظام ہمارا ہے وہ ہے، تو وہاں تو اہل سنت کو بغیر کسی تقسیم کے مارا گیا۔ ہاں جی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تفریق وہاں بھی تھی، موجود تھی، وہ تفاریق موجود تھے، اہل سنت کے مختلف مسالک موجود تھے، تو بغیر کسی تفریق کے مار دیا گیا وہاں پہ، اور ان کی بستیاں اجاڑ دی گئی ہیں، تو وہی حال ہمارا نہیں ہوگا؟ میں سب سے پہلے تو اس چیز کی مذمت کرتا ہوں جو ایران نے کیا، اور ہمیں اس چیز کی شدت سے مذمت کرنی چاہیے، اور ان کو بھی جس طرح ہم پاکستان میں اہل تشیع حضرات ہمارے ساتھ چلتے ہیں یا ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں ایسے معاملات میں کہ جہاں پاکستان کا اور اسلام کا فائدہ ہوتا ہے، تو چاہیے تو یہ ہے کہ ایران اپنی یہ پالیسی ختم کرے، کیونکہ ان کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو جب ان کا دعویٰ ہے تو وہ اسلام کا ہی بھلا چاہیں اور خیر خواہی چاہیں، ادروائز ہم ان کے کسی بھی معاملے میں ان کے ساتھ لیکن مولانا آپ نے ایک سنا ہوگا کہ گزشتہ دنوں پاکستان میں انصار الحسین نام کی ایک جماعت پر پابندی لگائی گئی ہے، جو پاکستان کے پاڑا چنار میں جس کے باقاعدہ دفاتر موجود تھے، اور وہاں سے پاکستانی نوجوانوں کو، شیعہ نوجوانوں کو بھرتی کر کے شام بھیجا جاتا تھا زینبیون کے نام سے، اور وہاں جا کے وہ بی بی سکینہ کے مزار شریف کی وہ حفاظت کے نام پہ وہاں پہ محاذوں پہ جا کے لڑتے تھے، تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس طرح کی حرکات کو، اور یہ ہمارے ملک کے لیے کیا خطرہ نہیں ہے؟ جناب میں سب سے پہلے تو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جہاں جہاں بھی جس بھی عظیم ہستی کا مزار ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی حفاظتی کریں اور اس کو مٹانے کے درپائے نہ ہوں، کیونکہ جس شخصیت نے دنیا میں اسلام کا اور خدمت امت کا کام کیا ہے اس کی کچھ نشانیاں اگر باقی رہیں، شرط یہ کہ وہاں فتنہ فساد نہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے پاکستان میں زینبیون کے نام سے یا انصار الحسین کے نام سے یہ جماعت کھڑی کی اور پھر ادھر بھجوایا لوگوں کو، یا پھر کچھ لوگ شام میں بھی جاتے رہے اور بہت سارے معاملات رہے، تو ان سلسلوں کا پاکستان کی جو دفاعی بنیادیں ہیں ان سے جو تعلق نہیں ہے، مگر جو ایسا کرتا ہے وہ پاکستان کے خلاف کرتا ہے، پاکستان کے خلاف، ہاں جی، لہٰذا جو ہماری جو گورنمنٹ یا سارے
यूँ कह लें कि मजहबी सियासी जमातें मिलकर फैसला करें, हमें उसी के मुताबिक चलना चाहिए, उससे हट कर चलना यकीनन पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाला है। हमारे दिफाई जो इदारे हैं, हमारे दिफाई इदारे हैं, उनको इस तरह की चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और रखते भी हैं। जी। यही तो वजह है कि वो पकड़े गए हैं और उनको बाकायदा उन पर पाबंदी भी लगी। तो मज़ीद नज़र रखने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान के जो ख़ास कीमती नौजवान है वो कहीं ज़ाया ना हो जाए। देखिए, ईरान हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते हमारे उसके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन आप पाकिस्तान के अहले तशय्यो को इस मामले में क्या पैगाम देंगे कि अगर ईरान की तरफ से कोई नफरत अमेज़ चीज़ आती है, मिसाल के तौर पर कई मरतबा ऐसा हुआ कि फ्रूट की पेटियों में कुरान मजीद के औराक आ गए या ऐसा लिटरेचर आ गया जिसने पाकिस्तान में आग लगाई है जी, तो पाकिस्तान के शिया नौजवानों को ईरान की सियासत का हिस्सा बनना चाहिए? मैं जनाब पाकिस्तानी नौजवानों को ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है जहाँ अहले तशय्यो पाकिस्तान की क़यादत मौजूद होती है तो वो वहाँ पर, या फिर ईरानी सफ़ीर भी होते हैं, तो वहाँ पर वो ये बात कहते हैं कि हम अज़वाज मुतहरात की इज़्ज़त करते हैं, हम सहाबा किराम की इज़्ज़त करते हैं और हम कुरान पाक की तौहीन बिल्कुल नहीं करते, और हम किसी तरह का कोई भी ऐसा अमल जो है ना उसकी शिद्दत से मजम्मत करते हैं जो कि बेअदबी या गुस्ताखी की तरफ ले जाए। तो जिस तरह उनकी क़यादत का पाकिस्तान में पैगाम है, उसी तरह ही अहले तशय्यो नौजवानों को उसको कॉपी करना चाहिए ताकि पाकिस्तान का और इस्लाम का फ़ायदा हो, और पाकिस्तान में बसने वाले लोगों को ईरान की जो सियासत है उसको पाकिस्तान में मुसल्लत हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईरान के अपने फ़वाइद और मकासद हैं और पाकिस्तान के अपने हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पर इस अंदाज से है कि एक सियासी क़ुव्वत तो है ही मगर एक एटमी पावर भी है। तो अगर पाकिस्तान के नौजवान ईरानी सियासत को पाकिस्तान में मुसल्लत करना चाहेंगे तो या ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की सियासत का या फिर पाकिस्तान की एटमी कुव्वत होने पर भी हरफ आएगा, बल्कि इस्लाम का नुकसान होगा। तो लिहाजा उनकी सियासत अपने मुल्क में रहे, पाकिस्तानी नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान ही का फायदा चाहें, चाहे सुन्नी है चाहे शिया है, चाहे सुन्नी है चाहे शिया, दोनों पाकिस्तान की एक कुव्वत है और इन दोनों को मिलकर पाकिस्तान को मजबूत करना चाहिए, बिल्कुल मजबूत करना चाहिए, बजाय इसके कि किसी और का, चाहे कोई सुन्नी है चाहे शिया है, जी बिल्कुल, इनको किसी और का अदाकार नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपने मुल्क के साथ सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए और दूसरों की पॉलिसियों को अपने मुल्क के ऊपर मुसल्लत करके अपने मुल्क को खोखला नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पर एक हदीस उनके नाम करना चाहूँगा कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, बिल्कुल, तो वतन की मोहब्बत, दूसरे की नहीं, जिसमें आप रहते हैं, जिसकी सरहदों में, जिसके कानून के नीचे आप रहते हैं, वो वतन, उसके साथ मोहब्बत करना आपके ईमान का जुज़ है और हिस्सा है। जब तक आप वतन से मोहब्बत नहीं करते आपका ईमान ही कंप्लीट नहीं होता। तो जहाँ हम अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत का दावा करते हैं, सहाबाए किराम अज़वाज मुतहरात के साथ मोहब्बत का दावा करते हैं, उसी ईमान का एक हिस्सा वतन से मोहब्बत है और वो वतन की तामीर के साथ है और वही वतन की, उसी के अंदर, उसी मोहब्बत में वतन की तामीर है, उसमें अमन कायम करना है, उसकी फलाह बहबूद करना का ख्याल करना है, उसमें हर तरह के शर से वतन, अहले वतन को बचाना भी है और शर को दूर करना भी है और खैर फैलाना भी है। तो जो नौजवानाने पाकिस्तान है उन्हें चाहिए कि वतन की मोहब्बत को जुज़्वे ईमान बनाकर वहाँ जिए ताकि अमन कायम हो। मौलाना, आप नौजवान आलम दीन, अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतों से आपको नवाजा है, सिर्फ 2 मिनट का आप इत्तेहाद उम्मत को उन्वान पे नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? मैं नौजवानों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आजकल नौजवान जो हैं वो तरह तरह के उन मामलात के अंदर मसरूफ़ हैं जो कि फजूल के हैं। नौजवानों को चाहिए सबसे पहले कुरान पाक का मुताला करें, फिर आका अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला करें, और जब आका अलैहिस्सलाम की सीरत और कुरान पाक मिलकर उसका मुताला करेंगे तो एक तामीरी सोच पैदा होगी, और ये तामीरी सोच नौजवान नस्ल को कभी भी ज़ाया नहीं होने देगी, एक मकसद देगी। आजकल के हमारे नौजवान का फ़कत एक ही मकसद है, मैंने अच्छी तालीम हासिल करनी है और अच्छी जॉब करनी है, जबकि उसके बाद नहीं है। गालिब ने कहा था कि क्या कहें अहले क्या कहें कि अहबाब क्या कारहाय नुमाया कर गए, बीए किया पैदा हुए, बीए किया नौकर हुए और मर गए। नहीं, नौजवान की ज़िंदगी का मकसद इस्लाम और अपने मुल्क व मिल्लत की फलाह और तरक्की है। लिहाजा हम जिस भी स्टेज पर हों, हम अमन के दाई बने, हम बर्दाश्त वाला जज्बा अपनाएं, हम तहम्मुल मिजाजी के कायल हों, क्योंकि यही सिलसिला और यही रिवायत अहले बद्र की भी थी, जिसके बारे में इकबाल कहते हैं फिजाए बद्र पैदा कर कि फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। तो नौजवान का जज्बा बेदार रहना चाहिए, मायूसी की लहर इससे दूर होनी चाहिए, ताकि ये कार आमद इंसान बन सके इस्लाम और अपने मुल्क और मिल्लत के लिए। मौलाना, मदारस के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि मदारस फ़िरका वारियत की बुनियाद रखते हैं, मदारस फ़िरका वारियत फैलाने का बाइस हैं, क्या आप इस इल्ज़ाम को सच समझते हैं?
میں اسے اتفاق نہیں کرتا، وہ اس لیے کہ دشمن ہر روپ میں ہمارے اندر موجود ہے، اس لیے اگر کوئی بندہ دشمن کسی بندے کو، کسی طالب علم کو یا کسی بھی انسان کو مدرسے میں اپنے خرچے پر بھجوا دیتا ہے یا کسی کے خرچے پر، اور وہ وہاں سے ہی اٹھ کر اپنے مقاصد کسی کے کہنے پر پورے کرتا ہے اور انتشار یا فتنہ فساد اور دہشت گردی کا پھیلانے کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مدرسہ مجرم ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ دیکھا جائے کہ اس کی بنیادیں کہاں سے ہیں۔ لہٰذا مدارس اسلام کو پھیلانے کی بنیادیں ہیں، اسلام کے قلعے ہیں، اور مدارس امن قائم کرنے کے قلعے ہیں، اور مدارس امت کو قائدین دینے کے جو ہیں وہ قلعے ہیں، لہذا مدارس کو کسی بھی صورت دہشت آپ گردی کی نظر کے میں ساتھ نہیں کوئی جوڑ سکتے۔ ایک مدرسہ بھی ایسا ہو جہاں فرقہ واریت کی تعلیم دی جاتی ہو، دوسرے مسلک کے خلاف ابھارا جاتا ہو، باقاعدہ تربیت دی جاتی ہو، کیا کسی کی بھی آپ نشاندہی کر سکتے ہیں؟ میں واضح لفظوں میں تو نہیں کرنا چاہوں گا، مگر ایسی چیزیں گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس میں باقاعدہ موجود ہیں، وہ سارے مدرسے کو تو نہیں کہا جا سکتا، ہر جگہ پر ہر مسلک میں کوئی نہ کوئی 2-4 لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو کہ ایسا کرتے ہیں، اور چاہیے کہ ان کی اچھی خاصی تربیت کر کے اور ان کے جو مطالبات یا معاملات ہیں ان کو اصلاح کی طرف لا کر ان کو بھی معتدل مزاج بنایا جائے تاکہ یہ سلسلہ جو ہے یہ الزام ہٹ سکے۔ بہت شکریہ مولانا، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور آپ نے بڑی قیمتی باتیں کی، اتحاد امت کے عنوان پہ آپ نے بڑا اہم مواد ہمیں فراہم کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں۔ آقا علیہ السلام کے دین کی بات کرنے کا موقع ملا تو یقیناً میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، آج ہمارے ساتھ یہ تھے علامہ پروفیسر ظہیر عباس قادری صاحب، جنہوں نے بڑی قیمتی باتیں کی ہیں اتحاد امت کے عنوان پہ۔ اتحاد امت وقت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کرے اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh